آج ہمارا موضوع ہے نکاح نامہ سے متعلق قانونی معلومات۔ تو نکاح چونکہ اسلامی نقطہ نظر سے اسلام کے نظام معاشرت کی بنیاد ہے اور خاندان کی تشکیل اور تعمیر جو ہے اس کی بنیاد نکاح ہی سے ہوتی ہے۔ نظام قانون میں خاندان کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو خاندان سے متعلق جو قوانین دیے گئے ہیں، جو ہدایات دی گئی ہیں، ان کی حیثیت دو طرح سے ہے۔ ایک وہ جو کہ قانونی ہدایات ہیں اور دوسری وہ جو کہ اخلاقی ہدایات ہیں۔ ایک ہدایات اخلاقی نوعیت کی ہیں اور ایک قانونی نوعیت کی۔ تو میں آپ کے سامنے نکاح، طلاق یا نکاح نامے سے متعلق جو چیزیں ہیں اس میں جو قانونی پہلو ہے صرف وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس وقت میرا موضوع وہ اخلاقی ہدایات نہیں ہیں جو کہ خاندان سے متعلق ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں جہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کوئی شخص بذریعہ عدالت داد رسی اور قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے اور اپنا حق حاصل کر سکتا ہے، مثلا خاتون اپنا خرچہ، اپنا نان و نفقہ بذریعہ عدالت بھی حاصل کر سکتی ہے، تو یہ اس کا قانونی حق بھی ہے۔ اسی طرح شوہر کے ذمے یہ اخلاقی حق ہے کہ وہ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے۔ اب ظاہر ہے اچھا سلوک کرنا یہ اخلاقی نوعیت کی چیز ہے، لیکن اگر وہ ظلم اور تشدد کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو یعنی بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت سے اس کے ظلم و ستم کا اور اس کے تشدد کا ازالہ کرنے کے لیے وہ عدالت کے اندر جا سکتی ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی ہدایات ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو چونکہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے نکاح نامے کے جو اہم نکات ہیں اسی پر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات بطور تمہید یہ ذکر کروں گا کہ یہ نکاح نامہ فیملی لا آرڈیننس 1961 کے قانون کے ضمن میں آیا ہے۔ 1961 سے پہلے کوئی ایسا قانون نہیں تھا کہ نکاح کا باضابطہ اندراج کیا جاتا اور اس کی رجسٹریشن کی جاتی۔ 1961 میں ایوب خان کے دور میں ایک آرڈیننس جاری ہوا تھا۔ اس آرڈیننس کی کوئی 10-12 دفعات ہیں، شقیں ہیں، جن میں شروع میں یہ ذکر کیا گیا یونین کونسل، چیئرمین کونسل کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد تیسری دفعہ میں بتایا گیا یہ قانون باقی تمام رسم و رواج کے مقابلے میں مؤثر ہوگا، اور چوتھی دفعہ کے اندر یتیم پوتے کی وراثت کا ذکر کیا گیا۔ تو اس کی 5ویں دفعہ میں یا 5ویں شق میں نکاح کی رجسٹریشن یا نکاح کے اندراج کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ نکاح نامہ جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے قانونی نظام کا ایک حصہ بن چکا ہے، کیونکہ یہ فیملی لا آرڈیننس 1961 کی دفعہ 5 کے تحت جو رجسٹریشن کی جاتی ہے، تو یہ ایک قانونی تقاضا ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد اور عورت جب رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ نکاح رجسٹرار کے پاس اس کا اندراج کروائیں، اس کی رجسٹریشن کروائیں۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے اس کی جو اہم شقیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا۔ ان میں سے کچھ شقیں وہ ہیں جو کہ محض ایک رسمی نوعیت کی ہیں، یعنی ان کے اندر صرف کوائف ہیں اور ڈیٹا یا معلومات جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے 1 سے لے کر 12 تک جو کوائف ذکر کیے گئے ہیں اس میں زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ ڈیٹا سے ہے۔ شق نمبر 1 جو ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو دلہا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کا پتہ، اس کا ایڈریس جو ہے۔ اسی طرح
शेख नंबर 3 के अंदर दूल्हा की उम्र से मुताल्लिक पूछा गया है। ये भी एक अहम कानूनी बहस है कि किसी शख्स की जो एज है वो किस एज के अंदर वो जाकर निकाह कर सकते हैं और किस एज में नहीं कर सकते हैं। इस हवाले से हमारे मुल्क के अंदर एक कानून है जो 1929 का कानून है, उसको मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी कहा जाता है, कि नाबालिगों के लिए निकाह के ममनू होने का कानून। इसका उर्दू तर्जुमा हम इस तरह कर सकते हैं कि जो लोग नाबालिग हैं, अब नाबालिग किसको कहा गया इस कानून में? लड़का अगर 18 साल से कम हो और लड़की 12 साल से कम हो तो उसे माइनर यानी नाबालिग करार दिया गया है। और उसके लिए सज़ा तजवीज़ की गई है कि अगर कोई शख्स नाबालिग लड़के या लड़की यानी 18 साल से कम लड़का हो और 16 साल से कम लड़की हो, उसका अगर निकाह करवाता है तो ये एक काबिल सज़ा जुर्म है। और उसके लिए 3 माह कैद की सज़ा भी रखी गई है और इब्तदान जो है वो 1000 रुपया या 500 रुपया जुर्माना उसका रखा गया था। तो ये कानून पाकिस्तान बनने से पहले का है, अब भी हमारे मुल्क के अंदर ये राइज है और नाफिज है। अलबत्ता यहाँ एक गलतफहमी ये पैदा होती है कि इस कानून की मौजूदगी में ये होगा कि अगर कोई नाबालिग का निकाह करता है, खा वो लड़का हो या लड़की हो, तो ऐसी सूरत में उसका निकाह ही दुरुस्त नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। इस कानून ने इस निकाह के दुरुस्त होने पर सवाल नहीं उठाया, अलबत्ता नाबालिग लड़के या लड़की का जो निकाह है उस हवाले से ये कानून बना दिया गया है कि यह काबिल सज़ा जुर्म है, इसको जुर्म करार दिया गया ताकि नाबालिग लड़के या लड़कियों की शादियों की हौसला शिकनी की जाए। आज तक किसी अदालत ने इस कानून पर कोई अमल दरामद नहीं किया और न ही ये 3 माह कैद की किसी को सज़ा या जुर्माने की सज़ा दी है और कोई ऐसा फैसला भी मौजूद नहीं है। लेकिन ये मुल्क के अंदर एक कानून बहरहाल मौजूद है जो नाबालिग लड़के और लड़की के निकाह पर कदगन लगाता है और उसके निकाह को ममनू करार देता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कानून अपनी जगह मौजूद है। इसलिए निकाहनामे के अंदर एक सवाल शेख नंबर 3 और शेख नंबर 6 जो है उसमें उम्र से मुताल्लिक सवाल किया जाता है कि इसकी एज क्या है और उसकी तारीख़ पैदाइश क्या है। तो ज़ाहिर है कि अगर 18 साल से कम लड़का है और 16 साल से कम लड़की है तो ऐसी सूरत में कानून के मुताबिक गिरफ्त भी हो सकती है। आज तक हमारे मुल्क की अदालतें इस तरह के केसेस जो हैं उनको सुनती भी रही हैं, लेकिन किसी ने भी नाबालिग लड़के या लड़की के निकाह को नाजायज़ नहीं कहा है। तो निकाह दुरुस्त है, निकाह दुरुस्त होने में कोई शुबा नहीं है। इस हवाले से तमाम फुक़हा का भी इत्तेफाक है और कानूनी लिहाज से भी ये गो के गैर कानूनी ज़रूर है और उस पर सज़ा भी है, लेकिन निकाह के वैलिड होना या निकाह का दुरुस्त होना जो है इस हवाले से तमाम जितने फ़ैसले अब तक आए हैं वो यही हैं कि ये निकाह दुरुस्त है। इसी तरह शेख नंबर 7 जो है ये दुल्हन के वकील से मुतल्लक है। तो चूँकि इसकी ज़रूरत भी पेश आती है कि अगर दुल्हन की तरफ से कोई वकील मुकर्रर किया गया है तो उसका नाम वल्दियत और सकूनत। उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जिस तरह लड़का और लड़की बराह रास्त इजाब और कबूल कर सकते हैं और माहौल ऐसा हो जहाँ पर महरम रिश्तेदार मौजूद हैं, वहाँ पर बराह रास्त लड़की जो है वो इजाब और कबूल भी कर सकती है और लड़का और लड़की दोनों को वकील बनाने की ज़रूरत भी नहीं होगी और ना ही किसी वली की तरफ से या वकील की तरफ से इजाब और कबूल की ज़रूरत पेश आएगी। लेकिन आम तौर पर जिस मजलिस में निकाह मुनक़्क़िद होता है वहाँ अजनबी भी होते हैं, तो बिलउमूम हमारे यहाँ लड़की की तरफ से किसी को वकील मुकर्रर किया जाता है और लड़की अपना इजाब व कबूल का जो इख्तियार है वो वली को मुंतकिल कर देती है। तो इस तरीके से निकाहनामे में वली का डेटा जो है वो भी आ जाता है कि दुल्हन की तरफ से वली कौन था, वकील कौन था, और वो ज़ाहिर है उसकी तरफ से इजाब व कबूल के उस मजलिस के अंदर शामिल होता है। तो उसके गवाहों की भी ज़रूरत होती है कि किन लोगों की मौजूदगी में उसको वकील बनाया गया है। शेख नंबर 8 में इसका जिक्र किया गया है
اسی طرح دلہا کی طرف سے بھی بعض اوقات خود دلہا موجود نہیں ہے، بیرون ملک ہے اور وہ ایجاب و قبول نہ کر سکتا ہو تو اس کی طرف سے کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے، وہ اپنی طرف سے جس کو وکیل بنانا چاہے کر سکتا ہے۔ آج کل بالعموم لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا ٹیلی فون پر یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یا نیٹ پر جو ہے وہ ایجاب و قبول ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو باقی بہت سے اس میں مسائل چونکہ پیدا ہوتے ہیں اور اس بات کا بھی خدشہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف جو بندہ بات کر رہا ہے وہ براہ راست وہ فرد نہ ہو، اس لیے ان تمام چیزوں سے اوائڈ کرنے کے لیے اور بچنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دوسرے ملک میں اگر کوئی شخص موجود ہے اور لڑکی کسی اور ملک کے اندر ہے تو لڑکی اپنا وکیل کر لے یا لڑکا اپنا وکیل کر لے کسی کو، تو ایسی صورت میں ایک ہی مجلس کے اندر نکاح کی تقریب ہو سکتی ہے اور ایجاب و قبول ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اس کے بعد شک نمبر 10 جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دلہا کے وکیل اگر ہیں تو اس کے گواہوں کی ظاہر ہے اس میں بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وکیل پر اگر تنازع ہو کہ آیا فلاں شخص جو ہے وہ نکاح کی تقریب میں موجود تھا یا اسے وکیل بنایا گیا تھا یا نہیں، تو گواہوں کے بارے میں اگر ڈیٹا موجود ہوگا اور ان کے نام اور ان کا پتہ موجود ہوگا تو اس طرح تنازع ختم کیا جا سکتا ہے اور عدالت کو آسانی ہوگی کہ وہ آسانی کے ساتھ فیصلہ کر سکتی ہے۔ شک نمبر 11 کے اندر شادی کے گواہوں کے نام، یعنی یہ گواہ جو ہیں وکیل کے گواہوں کے علاوہ ہوں گے، ان کو شادی کے گواہ کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایجاب اور قبول کے گواہ ہوتے ہیں، لڑکی کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، لڑکے کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کی طرف سے یہ گواہ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح شک نمبر 11 جو ہیں اس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ شادی کے موقع پر گواہ کون کون سے ہیں۔ 12 میں شادی کی تاریخ ڈیٹ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس ڈیٹ کو شادی ہوئی ہے، تاکہ اس کے بعد اگر کسی قسم کا کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے دونوں کے نکاح میں نان و نفقے کے حوالے سے یا مہر کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو اس ڈیٹ کے بعد نان و نفقے کا مینٹیننس کا تعین کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح مہر کا تعین کرنے کے اندر بھی آسانی ہوگی۔ تو اس شک نمبر 13 کے اندر جو ہے وہ مہر کی رقم کا ذکر کیا گیا ہے کہ مہر کی رقم کتنی ہے۔ عام طور پر نکاح کے موقع پر مہر کا تعین کر دیا جاتا ہے اور یہ بھی طے کر دیا جاتا ہے کہ معجل کتنا ہے اور مؤجل کتنا ہے۔ معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوری جس کی ادائیگی کی جائے، فوری ادائیگی کچھ مہر کی جو ہے وہ نکاح سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، نکاح کے وقت بھی ہو سکتی ہے، اور معجل عند طلب جس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی خاتون یا بیوی جو ہے وہ مطالبہ کرے اس کے مطالبے پر ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ قانون کی زبان میں اس کو عند طلب کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی خاتون مطالبہ کرے اس کے بعد شوہر کے پاس یہ حق یا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میں 3 مہینے یا 4 مہینے کے بعد یا سال کے بعد دوں گا۔ تو معجل کی فوری ادائیگی ضروری ہوتی ہے، اور مؤجل جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ یا وقت کا تعین ہے کہ مثلا 6 ماہ کے بعد یا سال کے بعد یا 5 سال کے بعد ادا کیا جائے گا۔ تو عام طور پر ہمارا عرف یہ ہے کہ کچھ حصہ مہر کا معجل ہوتا ہے، فوری طور پر زیور کی شکل میں ادا کر دیا جاتا ہے، اور کچھ مؤجل ہوتا ہے جس کو 5-6 مہینے سال کے بعد ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ مہر میں بنیادی جو معلومات ہیں وہ یہاں پر مانگی جاتی ہیں کہ آیا مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا۔ یہ مزید وضاحت ہو گئی معجل کی کہ اگر شادی کے موقع پر ادا کر دیا گیا تو وہ معجل ہے، اور جتنا ادا کیا گیا ہے مثلا 3 تولے زیور جو ہے یا 4 تولے زیور یہ ادا کر دیا گیا ہے تو یہ معجل ہوگا، اور باقی اگر 2 تولے یا 3 تولے رہ گیا یا کوئی جائیداد مقرر کی ہے اس کے لیے تو وہ بعد میں دی جائے گی تو وہ معجل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہر کے حوالے سے 2-3 چیزیں جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ مہر ادا کرنے کا شریعت نے حکم دیا اور مہر کی ادائیگی یہ واجب ہے۔ سورہ النساء کے اندر کہا گیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً کہ عورتوں کو خوش دلی کے ساتھ مہر ادا کرو۔ اب یہاں پر
بڑی اہم بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ خوش دلی کے ساتھ. بالعموم ہمارے معاشرے میں لوگ مہر میں غلو کرتے ہیں اور بہت زیادہ مہر لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنا سٹیٹس جو ہے وہ لوگوں کے سامنے شو کرنے کے لیے زیادہ مہر رکھ دیتے ہیں اور بعد میں ان کے لیے ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سماجی دباؤ کے تحت جو ہے وہ خواتین سے مہر معاف کروا دیا جاتا ہے. تو یہ انتہائی غلط پریکٹس ہے، شریعت کی بنیادی روح کے خلاف ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کر دو. ایک دفعہ ادا کر دیا جائے، اس کے بعد اگر وہ کوئی حصہ اس میں سے واپس کر دیتی ہے یا سارا معاف کر دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ خوش دلی کے ساتھ برضا و رغبت معاف کرنا اس کا حق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض جگہوں میں باپ جو ہے وہ مہر لے لیتا ہے اور اسے شادی میں خرچ کر دیتا ہے، اور بعض جگہوں میں یہ رسم ہوتی ہے کہ باقی جو بہن بھائی ہیں ان میں سے بھائی بالعموم جو ہیں وہ لے لیتے ہیں اور شادی میں خرچ کر دیتے ہیں. یہ پریکٹس بھی شریعت کے قانون کے منافی ہے اور اس کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ بنیادی طور پر اس عورت کا حق ہے اور اس کو نہ اس کا باپ اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے، نہ اس کے بھائی کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی دوسرا قرابت دار یا اس کا کوئی شوہر اس کے مہر کو کسی اور چیز میں اس کی مرضی کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں. شریعت نے اس کی کم سے کم مقدار جو ہے حنفی فقہ کے مطابق تو متعین کی ہے، وہ کوئی 400-500 روپیہ بنتی ہے، 10 درہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. لیکن اس سے غلط فہمی لوگوں کے اندر یہ پیدا ہوئی ہے کہ یہ شرعی مہر ہے. یہ شرعی مہر نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو مہر ہیں وہ 4000 درہم تک ہیں، جو بہت بڑی رقم تھی اس دور کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے مختلف مہر ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف جو مہر منسوب کیا جاتا ہے اور 32 روپے شرعی مہر کہا جاتا ہے، یہ انتہائی غلط تصور ہے. یہ 10 درہم جو کم سے کم مہر کی مقدار تھی، اس کو بعض لوگوں نے ہندوستان میں پاکستان کی تقسیم سے پہلے 32 روپے قرار دیا. تو وہ تو چاندی ہے اور چاندی کی رقم جو ہے وہ آئے دن تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس لیے اس کو شرعی مہر کہنا درست نہیں ہے. تو مہر میں بنیادی اور اصولی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اپنی مالی حیثیت اور مالی پوزیشن جو ہے اس کو دیکھ کر مہر کا تعین کیا جائے. اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو وہ کم مقدار کا تعین کر سکتا ہے، اگر کوئی خوشحال ہے تو وہ زیادہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو محض ایک رسم نہیں بنانا چاہیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ پہلے مہر میں گاڑی اور کوئی جائیداد بھی ذکر کر دی اور بعد میں جبری طور پر یا دباؤ کے تحت اس سے معاف کروا دیا. تو یہ طریقہ کار جو ہے شریعت بھی کے اور قانون دونوں کے نقطہ نظر سے غلط ہے. شق نمبر 16 میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آیا پورے مہر یا اس کے کسی حصے کے عوض میں کوئی جائیداد دی گئی ہے یا نہیں. تو اب اس میں چونکہ عام طور پر غیر منقولہ جائیداد مثلا پلاٹ ہے یا کوئی مکان ہے وہ مہر میں اس کے نام کیا گیا ہے، تو اس کی تفصیل اگر نکاح نامے میں آ جاتی ہے اور بعد میں کوئی ڈسپیوٹ اور تنازع ہو جاتا ہے تو عدالت میں اس کی تفصیلات جب نکاح نامے میں موجود ہوں گی تو عدالت کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اس لیے نکاح نامے کے اندر اس طرح کی تفصیلات آ جاتی ہیں تو اس کے بعد کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں رہتا اور بعد میں کوئی تنازع بھی نہیں رہتا. کیونکہ اگر شوہر انکار بھی کر دیتا ہے تو نکاح نامے میں کوئی جائیداد اور اس کی تفصیلات لکھی ہوں گی، اس کی قیمت کا تعین کیا گیا ہوگا، تو بعد میں اس طرح ان کے درمیان فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. شق نمبر 17 جو ہے اس میں ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آیا نکاح کے وقت کوئی خاص شرائط جو ہیں وہ بھی طے پائی تھیں یا نہیں. اب خاص شرائط میں سے ایک شرط تو 18 میں آ گئی کہ طلاق کا حق جو ہے وہ بیوی کو تفویض کیا گیا ہے یا تفویض نہیں کیا گیا. لیکن خاص شرائط میں آج کے دور کے اندر یہ معاملہ خاص شرائط کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. مختلف ممالک میں اس حوالے سے قانون سازی بھی کی گئی ہے اور کی بھی جا رہی ہے. تو یہ شرائط جو نکاح نامے کے اندر ذکر کی جاتی ہیں یہ عام طور پر
زوجین میں باہمی رضامندی سے جو امور اور جو شرائط طے پاتی ہیں وہ نکاح نامے کے اندر ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کی امپاورمنٹ، یعنی ان کو اختیارات دینے کے حوالے سے، ان کو سماجی تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جو خواتین تنظیمیں کام کرتی ہیں وہ ان شرائط پر بہت زیادہ اصرار کرتی ہیں کہ نکاح نامے کے اندر ان شرائط کا ذکر کیا جائے اور اس میں جو خانہ ہوتا ہے اس کو کراس نہ کیا جائے۔ بیوی کو طلاق کا حق تفویض کرنے میں جو کراس کر دیا جاتا ہے اور ایسے کاٹ دیا جاتا ہے، اس پر بھی ان کو اعتراض ہوتا ہے، اور ان خاص شرائط پر بھی ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ اس خانے کو عام طور پر کاٹ دیا جاتا ہے، یہاں پہ کچھ ذکر نہیں کیا جاتا۔ لیکن بڑے بڑے شہروں میں یہ چیزیں اب بالکل عام ہوتی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ملازمت پیشہ خاتون ہے تو وہ یہاں پر شرط لکھوا دیتی ہے کہ شوہر اس کی ملازمت میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گا اور اس کو ملازمت ترک کرنے پر مجبور نہیں کرے گا، اس طرح کی شرط لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات شوہر جو ہے وہ بیرون ملک اگر ملازمت کرتا ہے تو بیوی یہاں پر یہ شرط رکھوا دیتی ہے کہ بیرون ملک اسے لے کے جائے گا یا نہیں لے کے جائے گا۔ بعض خواتین یہ لکھوا دیتی ہیں کہ وہ بیرون ملک نہیں لے کے جائے گا، یا کسی خاص شہر کے ساتھ کہ جس شہر کے اندر ملازمت اسی شہر میں رکھے گا، یا الگ گھر دینے کی بات کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں مشترکہ خاندانی نظام میں نہیں رہنا چاہتی تو اس کے لیے الگ گھر جو ہے۔ تو یہ اس طرح کی ایڈیشنل جو کنڈیشن ہیں یا خاص شرائط ہیں، اضافی شرائط ہیں، یہ ہمارے ہاں بڑے شہروں کے اندر جدید تعلیم یافتہ طبقے میں یہ چیزیں بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کا ایک سروے بھی کیا گیا ہے، اور بالعموم مختلف قسم کی اس طرح کی شرائط جو ہیں وہ نکاح ناموں کے اندر نظر آتی ہیں، جس میں بالخصوص ملازمت سے متعلق، بیرون ملک ملازمت اگر شوہر کر رہا ہے اس سے متعلق، اور دوسری شادی پر تحفظات کہ شوہر جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ اب آیا اس طرح کی شرائط لگانا جو ہے وہ جائز بھی ہے یا اسلامی نقطہ نظر سے اس طرح کی شرائط لگانا جائز نہیں ہے؟ تو شرعی نقطہ نظر سے ہمارے جو فقہا ہیں انہوں نے شرائط کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ شرائط ہیں جو کہ جائز ہیں، اور دوسری وہ شرائط ہیں جو کہ ناجائز ہیں۔ جائز شرائط سے مراد یہ ہے کہ ایسی شرط جو نکاح سے متعلق چیزوں کو اور آپس میں میاں بیوی کے درمیان موافقت کو اور دونوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اور نکاح کو اور زیادہ مضبوط اور مستحکم رکھنے کے لیے جو شرائط لگائی جاتی ہیں وہ بالعموم سب کے نزدیک جائز ہیں۔ مثال کے طور پر بیوی یہ شرط عائد کرتی ہے کہ اس کو الگ گھر دیا جائے گا، تو یہ بھی نکاح کے استحکام کے لیے ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر بعض خواتین مشترکہ خاندانی نظام کے اندر جو ہے وہ ان کا نباہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس طرح کی اگر کوئی شرط لگاتی ہے اور شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ پرائیویسی کا اور الگ اپنی زندگی کو، نجی زندگی کو وہ الگ سے گزارنا چاہتی ہے، تو یہ اس کا حق ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس نے یہ شرط لگائی کہ شوہر اس کا نان و نفقہ جو ہے یا اس کا خرچہ مہینے کے اندر اتنا ادا کرے گا، 5,000 6,000 نان و نفقہ ادا کرے گا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سب کے نزدیک بالاتفاق اس طرح کی شرط لگانا جائز ہے۔ البتہ ایسی کوئی شرط جو شریعت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہو، مثال کے طور پر اگر نکاح میں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ یہ نکاح 2 مہینوں میں کے لیے یا 3 مہینوں کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح کے لیے ایک ٹائم پیریڈ مقرر کر دیا جائے 6 مہینے یا 30 دن یا ہفتہ 2 ہفتے، تو جو نکاح موقت ہے، ٹائم پیریڈ ہے، اس کے اندر یہ نکاح فاسد ہے یا باطل ہے، اور اس طرح کی شرط لگانا جو ہے وہ نکاح کے اندر درست نہیں ہے۔ اس طرح کا نکاح ہی درست نہیں ہوتا، نکاح فاسد ہو جاتا ہے، اور نکاح فاسد میں اس شرط کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ شرط کالعدم ہو جاتی ہے، نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے۔ قانون کی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ نل اینڈ وائڈ، یعنی کالعدم ہو جاتی ہے، اور کسی بھی عدالت کے اندر اس شرط کی پابندی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ جو جائز شرائط ہیں ان کے بارے میں تو قرآن کا حکم بھی یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے معاہدات کی پابندی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عہد کی پابندی کرنے کی تلقین فرمائی ہے،
اور نکاح نامے میں بھی اگر کوئی اس طرح کی شرائط ذکر کی جائیں تو ان کی پابندی شوہر پر لازمی ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ جائز شرائط ہوں، شریعت کے بنیادی احکام کے خلاف نہ ہوں، تو ایسی شرائط لگانا جائز ہے۔ باقی اس کی بڑی تفصیل ہے کہ کون سی شرائط جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں۔ صرف اصولی طور پر میں نے آپ کے سامنے 2-4 مثالوں سے وضاحت کر دی ہے کہ کون سی شرائط لگائی جا سکتی ہیں اور کون سی شرائط نہیں لگائی جا سکتی ہیں۔ اب ان میں سے ایک خاص شرط جو ہے وہ کالم میں 18 نمبر جو شق ہے اس میں دی گئی کہ آئے شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے۔ طلاق تفویض کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں جو تنظیمیں کام کرتی ہیں، یکساں حقوق کا نعرہ بلند کرنے والی جو تنظیمیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ بھی خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو طلاق کا حق تفویض کیا جائے۔ تو اس میں یہ بڑا ایک قابل غور موضوع بھی ہے کہ آیا اس سے کسی خاتون کا حق جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے یا اس سے مزید پیچیدگیاں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شرعی لحاظ سے شوہر بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر سکتا ہے اور یہ اختیار ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک اختیار ہوتا ہے جو شوہر اپنی بیوی کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے، اور اگر اس نے یہ اختیار ان الفاظ کے اندر تفویض کیا، اختیار اپنی بیوی کو دیا کہ تم جب چاہو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو، تو اس کو ہم قانون کی زبان میں طلاق تفویض کہتے ہیں۔ اب اس میں اس کی بھی چند ایک صورتیں یا اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں طلاق تفویض کے بارے میں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب شوہر بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیتا ہے تو اس کے پاس تو اب اگر ایک طلاق کا حق تفویض کر دیا تو 2 طلاقوں کا اختیار رہ گیا، 2 کا حق تفویض کر دیا تو 1 کا اختیار رہ گیا، یا 3 طلاقوں کا حق تفویض کر دیا تو اب اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ شوہر بیوی کو جب 1 یا 2 یا 3 طلاقوں کا اختیار تفویض کر دیتا ہے تو اس کے باوجود اصولی طور پر شوہر کے پاس طلاق کا حق پھر بھی باقی رہتا ہے، طلاق کا حق ختم نہیں ہو جاتا۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ سوال درست نہیں ہے، غلط فہمی پر مبنی ہے کہ شوہر نے یہ 3 طلاقوں میں سے 1 دے دیا تو اس کے پاس 2 رہ گئے۔ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ 3 کا طلاق کا اختیار دے دیا تو اب بھی شوہر کے پاس 3 طلاقوں کا اختیار ہے، 2 کا اختیار دیا تو تب بھی 3 کا اختیار ہے، اور 1 کا اختیار دیا تو تب بھی اس کے پاس 3 طلاقیں دینے کا اسی طرح اختیار ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں خواتین جو ہیں، خاص طور پر خواتین کے حقوق کے نام پر جو تنظیمیں بنی، انہیں شریعت کے بنیادی اصولوں سے آگاہی تو ہوتی نہیں ہے۔ وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر اگر بیوی کو یہ حق تفویض کر دے تو شوہر کے پاس یہ حق باقی نہیں رہتا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ شریعت نے جو حق دیا ہے وہ کوئی بھی سلب نہیں کر سکتا، اور اپنی بیوی کو اگر وہ یہ اختیار دے بھی دیتا ہے تو اس کے باوجود یہ اختیار اس کے پاس باقی رہتا ہے۔ اب اس اختیار کو دینے کی 2 صورتیں ہیں۔ شوہر اپنا یہ حق اختیار، چونکہ اصولی طور پر یہ اختیار جو ہے وہ شوہر کے پاس ہے اور شوہر کو یہ رائٹ دیا گیا، جس طرح بیوی کے پاس بھی بعض صورتوں میں علادگی کا حق ہوتا ہے۔ مثلا خلا کا حق جو ہے وہ اس کے لیے وہ اگر علادہ ہونا چاہتی ہے تو شوہر سے وہ طلاق مانگ سکتی ہے، اور اس کے بدلے میں اگر وہ اس کو خلا دے دیتا ہے تو مہر واپس کرنا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بیوی کی طرف سے انیشیٹو جو ہے وہ علادگی کا ہوتا ہے خلا کے اندر۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ یعنی بیوی اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ کسی بھی وجہ سے، کوئی ایسی وجوہات ہیں جو کہ بنیادی چند ایک وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ نہیں رہنا چاہتی، تو اس کو عدالت کے میں جا کر چارہ جوئی کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ نکاح فسخ کروا لے۔ تو نکاح کا فسخ ہونا یہ بھی عورت کی طرف سے انیشیٹو ہوتا ہے، اور خلا میں بھی عورت کی طرف سے انیشیٹو ہوتا ہے۔ تو اگر وہ شوہر کے ساتھ نہیں لینا چاہتی تو اس کے پاس یہ بھی حق ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ تفویض کا حق بھی ہوتا ہے، اگر شوہر نے یہ اختیار اس کو دیا ہو تو یہ شوہر کے اختیار کے ساتھ مشروط ہے کہ آیا شوہر نے یہ طلاق کا اختیار اس کو دیا ہے یا نہیں دیا۔ اس کے علاوہ 2 اور اختیار، یعنی خلا کا اختیار، خلا کا حق گھر میں باہمی رضامندی سے، زوجین باہمی رضامندی سے بھی خلا کر سکتے ہیں، لیکن اگر شوہر راضی نہیں ہے تو عدالت کا رخ کیا جا سکتا ہے اور عدالت کے ذریعے جو ہے وہ خلا کروایا جا سکتا ہے۔ جو فسخ نکاح کی صورتیں ہیں ان میں 9 بڑی بڑی وجوہات ہیں
مثلاً شوہر جو ہے وہ اگر ظلم اور تشدد کرتا ہے، یا شوہر لاپتہ ہے، ایک عرصے سے 4 سال سے لاپتہ ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، یا اسے 7 سال کی قید کی سزا ہو جاتی ہے، کوئی ازدواجی حقوق کے قابل نہیں ہے اور میڈیکل گراؤنڈ کی بنیاد پر جو ہے وہ فسخ نکاح ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی اس کے اندر کوئی عیب ہے اور میڈیکل گراؤنڈ سے بھی میڈیکل سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب موجود ہے اور یہ نکاح کے قابل نہیں ہے، تو یہ تمام وجوہات وہ ہیں جن کی وجہ سے عورت عدالت سے فسخ نکاح کرا سکتی ہے، اور یہ رائٹ دیا گیا ہے ہمارے ہاں ملک کے اندر۔ جو قانون اس حوالے سے نافذ ہے اس کو کہتے ہیں ریزولوشن آف میرج ایکٹ 1939، یعنی فسخ نکاح کا قانون 1939 کا۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے بنا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور باقی لوگوں نے اس کا مسودہ تیار کیا تھا، اور اس میں کوئی 8 بڑی بڑی وجوہات ذکر کی گئی ہیں، اور باقی کچھ وجوہات بعد میں بھی ذکر کی گئی۔ 1961 کا قانون آیا تو اس میں بھی 1-2 وجوہات کا ترمیم کر کے اضافہ کیا گیا ہے اس میں۔ تو گویا کہ یہاں پر بیوی کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں علادگی کے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ شوہر کے ساتھ نباہ ممکن نہیں ہے اور شوہر اس پر ظلم و تشدد کرتا ہے، یا کوئی اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں رہنا چاہتی ہے ان کے پاس، تو وہ فسخ نکاح کے لیے عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے، بشرطے کے ساتھ 8 جو وجوہات اس قانون کے اندر ذکر کی گئی ہیں ان میں سے کسی وجہ اس کے اندر موجود ہو، یا خلا کے لیے وہ جا سکتی ہے، تو یا تفویض کے طور پر نکاح نامے میں اگر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ شوہر نے طلاق کا حق جو ہے وہ تفویض کیا ہے، تو اب اس میں وضاحت ہونی چاہیے کہ اس نے یہ مشروط طور پر یہ تفویض کیا ہے۔ مثال کے طور پر مشروط یا کنڈیشنل یہ ہو سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ صرف ایک طلاق رجعی اپنے آپ کو دے سکتی ہے۔ یہاں بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر عورت کو حق تفویض کر دیا گیا ہو اور عورت شوہر کو کہتی ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق کا محل جو ہے وہ مصداق شوہر نہیں ہے بلکہ عورت ہے۔ عورت یہ کہے گی کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اب اس میں طلاق کی جو شکل بھی ہو کہ طلاق اس نے اگر کنڈیشنل لگا دی، کو یہ کہتا ہے کہ نکاح کے یا ہمارے شادی کے بعد 1 سال تک جو ہے وہ بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے علادگی حاصل کر لے۔ 1 طلاق یا 2 طلاق کا ذکر کرتا ہے، اگر صرف 1 طلاق کا اختیار دیا تو صرف 1 طلاق دے سکتی ہے، 2 نہیں دے سکتی۔ 2 کا دیا یا مکمل طلاق کا اختیار دیا ہے تو مکمل دے سکتی ہے، اپنے آپ کو دے سکتی ہے، شوہر کو نہیں دے سکتی۔ تو یہ اہم بات ہے کہ اپنے آپ کو دے گی، شوہر کو نہیں دے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ تفویض کے نتیجے میں یہ حق جو ہے وہ شوہر کا ختم نہیں ہو جاتا، اس کے باوجود یہ حق رہتا ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ الفاظ بڑے اہم ہوتے ہیں تفویض کرتے وقت، کہ اس نے الفاظ کون سے استعمال کیے۔ اگر الفاظ مثلا یہ استعمال کیے کہ جب تو چاہے زندگی میں یہ جتنی طلاقیں چاہے اپنے آپ کو دے سکتی ہے، یعنی 3 طلاقوں تک تو دے سکتی ہے اپنے آپ کو، 3 سے زیادہ تو طلاقیں ہوتی نہیں ہیں، 3 تک دے سکتی ہے، تو اب اس کو زندگی بھر 3 طلاقوں کا اختیار حاصل ہوگا۔ اب شوہر کسی وقت بھی رجوع نہیں کر سکتا، 1 مرتبہ طلاق کا حق دینے کے بعد جو ہے وہ شوہر رجوع نہیں کر سکتا اس سے۔ جس طرح طلاق دینے کے بعد تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن 1 طلاق دی اور اب زندگی بھر اس کو 2 طلاقوں کا اختیار رہ گیا، لیکن بیوی کو اگر اس نے 2 یا 3 طلاقوں کا اختیار دیا یا 1 کا دیا تو اب رجوع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ تفویض جو ہے اس کو کہتے ہیں تملیک، کہ بیوی کو اس نے مالک بنا دیا ہے، صرف وکیل نہیں بنایا بلکہ اس کو مالک بنا دیا ہے۔ تو وکیل بنانے میں اور مالک بنانے میں یہ فرق ہے۔ اور اگر دوسری ایک صورت بھی ہوتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے علاوہ کسی اور کو طلاق کے اندر وکیل بھی بنا سکتا ہے، مثلا کہہ سکتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے کہ بیوی یہ کام کرے یا اپنے یہ کوئی خلاف ورزی کرے کسی چیز کی، تو تم میری بیوی کو طلاق دے دینا، تو ایسی صورت میں یہ اٹارنی یا یہ وکالت جو ہے توکیل اس کو کہتے ہیں، وکیل بنایا جا سکتا ہے کسی کو، اور یہ اختیار اس وقت تک ہے جب تک شوہر یہ اختیار دینا چاہے۔ کسی وقت کسی کو وکالت سے معزول کر دے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں اب آج کے دن کے بعد تم میرے وکیل نہیں ہو، تو یہ بھی درست ہے۔ لیکن تفویض کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو 1 مرتبہ طلاق کا حق تفویض کر دے تو اس کے بعد وہ واپس نہیں لے سکتا۔ یہ بہت ہی اہم بنیادی اصول ہیں جو تفویض سے متعلق ہیں۔ اس میں
تفویض کے حوالے سے کچھ اور بنیادی چیزیں جو ہیں وہ بھی ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن اتنی بات جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہے۔ طلاق تفویض کے حوالے سے جو بات بنیادی طور پر میں نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عام طور پر ہمارے ہاں نکاح نامے میں اس کو کراس کر دیا جاتا ہے، اور بہت سے ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے کے اندر اس کے خلاف احتجاج بھی کیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو یہ غلط فہمی بالعموم ہوتی ہے کہ اس سے شوہر کا حق طلاق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور بیوی مکمل طور پر ایک اس کو اختیار مل جاتا ہے، گویا کہ امپاورمنٹ کی ایک شکل جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ تفویض کر دیا جائے، لیکن ان کا یہ نقطہ نظر غلط فہمی پر مبنی ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ طلاق تفویض کے نتیجے میں ہمارے یہاں ہندوستان میں، پاکستان میں جس طرح عورتیں بعض اوقات مظالم کا شکار ہوتی ہیں، ظلم ستم ہوتا ہے، ان کا استحصال کیا جاتا ہے، تو اگر تفویض کا حق اس کو دے دیا جائے اور جب بھی شوہر کسی اس طرح کا ظلم کرے تو ایسی صورت میں بیوی بغیر عدالت کے اندر رجوع کیے اپنا حق تفویض اختیار کر کے عورت شوہر سے الگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک ظلم سے اور استحصال سے نجات پانے کی ایک اچھی صورت بھی ہے ان معاشروں کے اندر جہاں عورتیں بالعموم ظلم اور ستم کا شکار ہوتی ہیں، اور اس کے ظلم کے باوجود بھی عدالتوں کے اندر بھی چونکہ ایک طویل عرصے تک مقدمے چلتے رہتے ہیں، بعض اوقات 8 10 سال مقدمے چلتے رہتے ہیں، خاص طور پر فسخ نکاح کے جو مقدمات ہوتے ہیں کہ اس میں ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے، اور گھر کے اندر ظاہر ہے کہ اب ایک گھر میں اس کے بیٹے کہاں اس کے خلاف، باپ کے خلاف گواہی دیں گے، یا اس کے جو دوسرے بہن بھائی ہیں وہ کہاں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ بڑا جوائنٹ فیملی سسٹم میں بڑا مشکل ہوتا ہے گواہوں کو تلاش کرنا، اس لیے مقدمات بڑے طویل ہو جاتے ہیں، عورت مکمل ظلم و ستم کا شکار رہتی ہے، اس لیے وہ خلا کی طرف اب عام طور پر ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ عدالتوں میں سینکڑوں کے حساب سے جو ہے وہ خلا کے کیسز جو ہیں، چھوٹے چھوٹے جو شہر ہیں ان کے اندر بھی خلا کی طرف جو ہے وہ ٹرینڈ زیادہ بن گیا ہے، اس لیے کہ فسخ نکاح کے مقدمات بہت طویل ہوتے ہیں، اور خلا 2 3 ہفتوں کے اندر بھی ہو جاتا ہے، مہینہ 2 مہینے کے اندر بھی ہو جاتا ہے، یہ زیادہ طویل پروسیڈنگ اس کی یا کارروائی نہیں ہوتی، بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں بھی تھوڑا سا شرعی مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ عام طور پر عدالت جو ہے وہ ایکس پارٹی ڈگری کر دیتی ہے، یعنی یک طرفہ طور پر، اور شوہر کو سنے بغیر اور اس کی رضامندی کے بغیر ڈگری کرتی ہے، جس کی وجہ سے دارالافتاء سے فتویٰ یہ دیا جاتا ہے پھر کہ شوہر کی رضامندی کے بغیر خلا نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی ایک الگ سے ڈیبیٹ ہے خلا کے حوالے سے، لیکن یہاں پر میں طلاق تفویض کے حوالے سے بنیادی نکات چند ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیے۔ شک نمبر 19 جو ہے، آیا شوہر کے حق طلاق پر پابندی لگائی گئی ہے؟ شوہر کے حق طلاق پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، یہ بڑی اہم اور اصولی بات ہے۔ یہ شک بھی بنیادی طور پر یہ سوال درست ہی نہیں ہے کہ شوہر کے حق طلاق پر پابندی لگائی گئی ہے۔ شوہر کے حق طلاق پہ کوئی بھی پابندی نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ یہ حق اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، شریعت نے دیا ہے، دین نے یہ حق اس کو دیا ہے، تو پابندی لگا کر یہ حق نہیں چھینا جا سکتا۔ البتہ اس کو اخلاقی لحاظ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بلا ضرورت وہ طلاق نہ دے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں خاندان کے اندر، اسے ترغیب دی جا سکتی ہے، اخلاقی طور پر اسے ایسی چیزوں کی اویئرنیس لوگوں کے اندر پیدا کیا جانا چاہیے کہ بلا ضرورت وہ غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر طلاق کا حق استعمال نہ کریں، لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شوہر پر طلاق کی کسی قسم کی کوئی پابندی لگا سکے۔ اس کے بعد ایک دفعہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی ہے جس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ آیا شادی کے موقع پر مہر اور نان و نفقہ وغیرہ سے متعلق کوئی دستاویز الگ سے بھی تیار کی گئی ہے۔ ایک تو مہر سے متعلق شک موجود ہے کہ معجل تھا یا معجل تھا، اور کوئی جائیداد اگر کی گئی ہے تو اس کی صراحت، لیکن شک نمبر 20 کے اندر بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ تیار کیا گیا ہے نان و نفقے سے متعلق تو اس کی بھی صراحت کر دی جائے۔ یہ جو صورتحال ہے اس میں نان و نفقہ یہ چونکہ شوہر کے بنیادی فرائض کے اندر شامل ہے، اور اس کے حوالے سے عورت کو عدالتی چارہ جوئی کا حق دیا گیا ہے کہ وہ دادرسی کے 2 3 طریقے ہمارے قانون میں دیے گئے ہیں۔ عام طور پر نان و نفقہ جو ہے وہ باہمی رضامندی سے ہوتا ہے،
اور شوہر اگر تنگ دست ہے تو اپنے حالات کے مطابق خرچہ، نان و نفقہ، علاج معالجہ، کھانے پینے کی چیزیں، رہائش، ادویات، علاج معالجہ اور باقی آسائش اور آرام سے متعلق جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری نان و نفقے میں شامل ہیں۔ تو اگر عورت کی حالت، مالی حالت کو نہیں دیکھا جاتا اس میں، بلکہ شوہر کی جو مالی حالت ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جو آدمی تنگ دست ہے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق وہ خرچ کرے۔ تو عدالت بھی عام طور پر شوہر کی جو مالی پوزیشن ہوتی ہے، اس کی تنخواہ، یا وہ کاروبار تجارت کر رہا ہے تو اس کی مالی پوزیشن کو دیکھ کر عام طور پر مینٹیننس کا یا نفقے کا تعین کرتی ہے۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر نان و نفقے کے تعین کے اندر عدالتیں جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھتی ہیں کہ کیا اس میں زیادتی جو ہے وہ شوہر کی طرف سے ہے، یا عورت جو ہے وہ شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کسی معقول وجہ کے بغیر شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، مثلاً اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ نان و نفقہ نہیں دیتی ہے اس کو ناشزہ کہتے ہیں، یعنی نافرمان۔ تو عدالتیں اس کے لیے لفظ ناشزہ ہی استعمال کرتی ہیں کہ یہ عورت چونکہ ناشزہ ہے تو یہ کسی نفقے کی مستحق نہیں ہے۔ نفقے کا انٹائٹلمنٹ یا حقدار ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ نکاح صحیح ہو، نکاح کا ویلڈ اور صحیح ہونا یہ بھی شرط ہے۔ اگر نکاح باطل ہے یا نکاح فاسد ہو گیا ہے کسی وجہ سے، مثلاً گواہ موجود نہیں تھے، نکاح فاسد ہو گیا، تو ایسی صورت میں نان و نفقہ نہیں ملتا۔ اسی طرح باطل ہے، کسی مثلاً رضائی بہن کے ساتھ نکاح کر لیا، نکاح باطل ہو گیا، تو اس صورت میں بھی نان و نفقہ نہیں ملتا اس کو۔ تو نان و نفقے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ نکاح صحیح ہو، ویلڈ ہو، اور عورت جو ہے وہ شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو۔ اور اگر عدالت میں یہ ثابت ہو جائے کہ شوہر نے 2 سال تک نان و نفقہ نہیں دیا ہے اور اب عورت جو ہے وہ بیوی شوہر کے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتی، تو عدالت جو ہے اس بنیاد پر دونوں کے درمیان نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ یہ بنیادی نان و نفقے سے متعلق چیز تھی، اصولی چیزیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بھی فورم ہے، اس میں یہ ہے کہ جو ثالثی کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے یونین کونسل کا، اس کو بھی عورت درخواست دے سکتی ہے، اور وہ اس درخواست کے نتیجے میں شوہر کا جو خاندان ہے اس سے ایک نمائندہ لے سکتا ہے، بیوی کے خاندان سے ایک نمائندہ لے کر ایک کونسل تشکیل دے اور یہ ایک خرچے کا تعین کریں، اور چیئرمین ثالثی کونسل جو ہے ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا، اور اگر شوہر کو اس سرٹیفکیٹ پر جتنا خرچہ لکھا گیا اس پر کوئی اعتراض ہو تو وہ کلیکٹر کے پاس جا کر جو ہے وہ اس میں نظر ثانی کی درخواست دے سکتا ہے، لیکن کسی عدالت میں اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ نان و نفقے کے حوالے سے عدالتوں کے اندر جو چارہ جوئی کی جاتی ہے، ایک تو فسخ نکاح کے حوالے سے کی جا سکتی ہے وہاں پر، اور دوسرا چیئرمین یونین کونسل جو ہے وہاں پر بھی جا سکتے ہیں۔ البتہ 21 الف کے تحت بہت ہی مذہب کا خیز قسم کا کالم جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ آیا دلہا جو ہے وہ رنڈوا ہے یا طلاق یافتہ۔ اسلام میں شوہر کے طلاق یافتہ ہونے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے کہ بیوی عورت جو ہے وہ شوہر کو طلاق دے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو طلاق یافتہ کہا جائے۔ یہ بعض لوگوں نے بعض میں ترمیم کی ہے، 21 الف اور 21 بی جو ہے اس کے الف اور با کا بعد میں اضافہ کیا گیا اس نکاح فارم کے اندر، اور یہ الف خاص طور پر جو ہے اس میں طلاق یافتہ جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے انتہائی مذہب کا خیز قسم کا یہ ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ البتہ اس کے حوالے سے یہ کہ کیا پہلے نکاح تھا اور بیوی جو ہے پہلی فوت ہو چکی ہے، یا پہلی بیوی کو طلاق اگر ہو چکی ہے تو اس شوہر کو طلاق یافتہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ اس سے کہا جا سکتا ہے کہ کیا پہلے اس نے کوئی شادی کی ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کی جو ہے وہ وفات ہو گئی ہے یا اس کو طلاق دی ہے، یہ سوال کی یہ صورت ہو سکتی تھی، اور یہ درست صورت ہے۔ دوسرا سوال کا حصہ یہ ہے کہ دلہا کے ہاں پہلے سے بیوی یا بیویاں موجود ہیں، یا ظاہر ہے کہ یہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ایک سے زائد شادیاں کوئی شخص کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ جواب دینا پڑتا ہے۔ تو چونکہ فیملی لا آرڈیننس کی شق نمبر 6 جو ہے
اس میں پولیگیمی یعنی تعدد ازدواج یا کثرت ازدواج جو ایک سے زائد بیویوں کے حوالے سے وہاں ایک پورا پروسیجر دیا گیا ہے کہ جب تک ثالثی کونسل سے پیشگی اجازت نہ لے اس وقت تک قانونی طور پر اس آرڈیننس کے قانون کے تحت جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے پروسیجر یہ ہے کہ چیئرمین یونین کونسل کو ایک درخواست دے گا، پہلی بیوی کی رضامندی بھی اس میں ذکر کرے گا، وجوہات بھی ذکر کرے گا کہ کون سے گراؤنڈ ہیں، مثلا اگر اولاد نہیں ہے یہ وجہ لکھنا چاہتا ہے، یا کوئی بیماری ہے ایسی جس کی وجہ سے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو ثالثی کونسل جو ہے جو بیوی اور شوہر دونوں کے خاندان کے نمائندوں پر مشتمل ہوگی، وہ ان وجوہات کو دیکھنے کے بعد اسے اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو آیا اس نے یہ اجازت حاصل کی ہے یا نہیں کی؟ اگر اجازت حاصل کر لی ہے تو تب بھی لکھنا ہوتا ہے، پھر اس وقت ریفرنس نمبر دینا ہوتا ہے اسے کہ چیئرمین ثالثی کونسل نے جس لیٹر کے ذریعے اجازت دی ہے اس کا ریفرنس نمبر، حوالہ نمبر کیا ہے، تاریخ کون سی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نکاح نامے کے اندر دی جاتی ہیں۔ اور اگر اس نے پہلے کوئی بیوی تھی اور طلاق ہو گئی تو مزید ڈیٹا یا کوائف جو ہیں یہ ہیں کہ بچوں کی تعداد کیا کیا تھی اور نام کیا تھے، یہ بھی اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچوں کی کفالت جو ہے وہ شوہر کے ذمہ ہوتی ہے شرعی لحاظ سے، اور اس کی کسٹڈی کے بعد میں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بچوں کی تعداد اور ان کے نام اور ان کی تفصیلات جو ہے وہ ضروری ہیں۔ تو 21 کے بعد جو ہے وہ آگے جو خاص طور پر مزید جو شرائط ہیں جن کے اندر 22 نمبر میں یہ کہا گیا کہ ثالثی کونسل سے اجازت لینے کی صورت میں نمبر اور تاریخ وغیرہ، اور شق نمبر 23 جو ہے نکاح خان کے حوالے سے، چونکہ رجسٹریشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر وارڈ کے اندر ایک ہی نکاح خان ہو سکتا ہے، اور ایک یونین کونسل میں ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وارڈ کے اندر صرف ایک نکاح رجسٹرار ہو سکتا ہے۔ تو اب نکاح رجسٹرار کا کام یہ ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اندر تاریخ درج کرے، رجسٹریشن کرے اس کی، اور جتنی تفصیلات ہیں، اور اس کو بعد میں یونین کونسل بھیجے۔ یونین کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریکارڈ جو ہے اس کو محفوظ کرے، اور اب نادرا کے اندر اس کا ریکارڈ جا رہا ہے، یونین کونسل میں بھی ہوتا ہے اور نادرا کے پاس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چند ایک بنیادی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔